ان کو ملے گی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اپنے کھانا اللہ کی محبت میں ان کے پاس جو کچھ طعام ہوتا ہے وہ کھلائیں گے، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ گویا کہ جو ہیو ناٹس ہیں، سماج کے جو سپریسڈ کلاسز ہیں، سماج کے جو نیچے دبے ہوئے طبقے ہیں، ان طبقے کے لوگوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں، جس میں یتیم بھی ہے اور قیدی بھی ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کھلاتے ہیں۔ اور کھلانے کے بعد کوئی ان سے تھینکس نہیں چاہتے، ان سے ریوارڈ نہیں چاہتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کھلانے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے جو کچھ تم کو سپورٹ کیا وہ ہم نے صرف خالصتا للہ فی اللہ لوجہ اللہ ہم نے کھلایا ہے تم کو، ہم تم سے لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے۔ آج ہم نے تم کو کھلایا، کل تم ہم کو کھلاؤ، یا ہمارے بچوں کا برا وقت ہے تو تم ذرا اسے دیکھ لو، ہم تم سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہتے، بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور تم سے تھینکس بھی نہیں چاہتے، تم تھینکس بولو نہ بولو، ہم تمہیں کھلاتے ہیں خدا کے لیے، للہ فی اللہ کھلاتے۔ یہ آیت ایسی امپورٹنٹ آیت ہے، واقعی ہے کہ جب ہم کسی کو مدد کرتے ہیں تو بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نمک حرام نکلتے ہیں۔ کبھی آدمی کو جو غصہ آنے لگتا ہے، صاحب ہم نے اسے کھلایا پلایا پڑھایا اسکالرشپ دیا، سب کچھ ہم نے ڈیولپ کیا، آج لڑکا امریکہ چلا گیا، پوچھ کر تک دیکھتا نہیں، فون تک نہیں کرتا، کیا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں، کیا ہماری وقت اتنی گر گئی؟ لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے نیکی کی وہ للہ فی اللہ کیا، خدا کے لیے آپ نے کیا، اگر یہ کرتے ہیں تو اجر ملتا ہے، جنت ملے گی۔ ورنہ ہے کہ آپ بدلہ چاہتے ہیں، وہ آپ کی عزت کرے، وہ آپ کا احترام کرے، آپ کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جائے، آپ کو اسپیشل فون کرتا رہے، زندگی بھر وہ آپ کا غلام بن کر رہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے تو گویا کہ آپ صحیح معنوں میں اس قرآن کی اس آیت کی اسپرٹ کو نہیں پائیں گے۔ کہا کہ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ہمیں خدا سے ڈر ہے، ایک تو آخرت کا ڈر اور اس دن خدا کے عذاب کا ڈر ہے، جو سخت مصیبت کا دن ہوگا اور انتہائی طویل دن ہوگا، اس دن سے یہ لوگ لرزتے اور ترستے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اس ڈرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ تعالیٰ ان پر عنایت فرمائے گا، ان کو تر و تازگی عطا کرے گا، چہرے میں خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، اور جنت میں جب وہ جائیں گے پشمردہ نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں، میں بالخصوص اپنے دوستوں کو، نوجوانوں کو کہتا ہوں، شادی کے نام آپ دیکھیں، لڑکے کے والد کو دیکھیں، لڑکی کے والد کو دیکھیں، لڑکا کو خود دیکھیں، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر ہنسی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ گھر میں مسائل، پیسے نہیں آئے، عین وقت پر کھانے کا آرڈر دے دیا گیا، بکروں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اس کے بعد بہنوی صاحب ناراض ہو گئے چونکہ ان کو صحیح طور سے رخصہ نہیں دیا گیا، شادی میں نہ بہن آئی نہ بہنوی صاحب آئے۔ ادھر لڑکی کے باپ سے پوچھے تو معلوم ہوتا کہ صاحب آخری وقت میں جو ہے لڑکے والوں نے مطالبہ کر لیا کہ اتنے لوگ کھانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ جھگڑا ہو گیا، وہ جھگڑا ہو گیا، اور کل رات جو کھانا بھیجا گیا تھا اس پر کمنٹس ہو گیا، سب کے چہرے مرجھائے ہوئے۔ آپ شادی میں غور سے دیکھیے، میں لڑکوں سے کہتا ہوں کم از کم آج تو مسکراؤ، مسکرا کر ملو، دلوں کے اندر وہ ساری چیزوں کو نکالو۔ یہ مسائل لوگوں کے ہوتے ہیں، خوشی کے دن میں ان کے چہروں پر خوشی نہیں ہوتی، جبکہ وہاں پریشانی کے دن، آخرت میں پریشانی کے دن ہوگا، لیکن بندہ مومن کے چہروں پر خوشی ہوگی۔ کیا تعجب ہے، کیسا عجیب معاملہ ہے کہ چونکہ وہ جنتی ہیں تو عجیب پریشانی کا دن، گہما گہمی کا دن، اور وہ نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اس میں بندہ مومن خوش ہوں گے، شاد ہوں، فرحاں ہوں گے، ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ تازگی عطا کرے گا، سرور عطا کرے گا، ان کے چہروں میں ایک نور ہے جو چمکتا ہوگا۔ یہ ہے جنتیوں کا معاملہ۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں صبر کیا ان کے لیے جنت ہے۔ اب دوسری جنت کا ذکر ہے۔ گھر میں شراب پیے تو کسی کپڑے کا ذکر نہیں ہے، کسی خاص کراکریز کا ذکر نہیں ہے، کسی خاص سیٹنگ ارینجمنٹ کا ذکر نہیں ملتا۔ اب یہ دوسری جنت میں مومنوں کو لے جایا جا رہا ہے، اور یہ وقفے سے ہوگا، کبھی گھر میں پیئیں گے، کبھی ہوگا صبح میں، شام میں، ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ بلا کر لے جایا جائے گا، اسپیشل پارٹی ہوگی۔ اس پارٹی میں جانے کے لیے جنتوں و حریرہ، ایک ایسی جنت ہوگی جس میں ریشمی لباس پہن کر جائیں گے۔ اب یہاں گویا کہ ڈریس کوڈ بتایا گیا، گھر میں آپ کیسے شراب پیے، شراب کافور، اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں شراب پینے کے لیے جا رہے ہیں تو بندہ مومنین بہت بہترین پوشاک پہنیں گے، اور وہ ریشم کے لباس کے ہوں گے۔ دیکھیں آج ریشم کی جو ساڑیاں ملتی ہیں، مرد تو نہیں پہنتے، مسلمانوں میں جو عورتیں پہنتی ہیں وہ تو 5,000 10,000 20,000، بلکہ شادیوں میں تو آج کل چلا ہے یہ فیشن 80,000 اور 1 لاکھ روپے تک کی ساری ملتی ہے۔ اس سے زیادہ کبھی ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میری معلومات میں 1 لاکھ روپے کی ساری ہوتی ہے، ایک ساری جو شادیوں میں لوگ پہناتے ہیں۔ تو یہ سلک کی قیمت ہے، اس سے زیادہ قیمتی آپ تصور کیجئے جنت میں بندہ مومنین کو ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، نمبر 1۔ اس کے بعد ان کا سیٹنگ ارینجمنٹ بھی بڑا خاص ہوگا۔ اب وہاں گھر کی طرح نہیں ہے کہ آپ اسٹول میں بیٹھ گئے، حصیر میں بیٹھ کر آپ نے شراب پی لیا، جیسے چاہے اپنے من سے پی لیا، نہیں، یہاں بہت اہتمام کے ساتھ سیٹنگ ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک،
تکیے لگا کر اونچی اونچی مسندوں پر، گویا کہ صوفہ سیٹ ہے نا، بہترین سجائے گئے ہیں. اور صوفہ بھی آج کل کیا کیا قیمت ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں کہ 2-2.5 ہزار کا ہوتا، ایک سیٹر جو ہے بعض دفعے 20-20 ہزار 25 ہزار تک کا ہوتا ہے. 5 سیٹر آپ لینا چاہتے تو 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، بلکہ 2.5 لاکھ روپے تک 5 سیٹر کا صوفہ ملتا ہے. یہ دنیا کے قیمتی صوفے ہیں. آخرت میں جو صوفے ملیں گے اتنے خوبصورت مسندوں پر تکیے لگا کر بندے مومن بڑی شان کے ساتھ بیٹھیں گے. اب چونکہ شراب کی محفل میں آ گئی اور ریشم کا لباس پہن کر آئیں گے. ماحول کیسے ہوگا؟ ماحول ایسے ہوگا کہ یہ گویا کہ کبھی آؤٹ ڈور کھانے کا من کرتا ہے، کبھی ہوٹل میں کھاتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں گے جب آپ جاتے ہیں ہوٹل کے اندر تو ہوٹل کے کیمپس کے اندر نہیں، بعض جگہ ہوٹل وہ ہوتے ہیں جو اوپن سیٹنگ ہوتا ہے درختوں کے بیچ میں، وہیں وہ لگا کر بیٹھنے کے لیے انتظامات کر دیے جاتے ہیں. اس کا ایک حسن الگ ہوتا ہے. یہاں کہا کہ یہ آؤٹ ڈور سیٹنگ ہوگی، باہر یہ لوگ بیٹھیں گے، اس کا بھی ایک پیارا منظر ہوگا چونکہ درخت کی ڈالیاں، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، اس میں پرندوں کی چہچہاٹ. لیکن پرندوں کی بیٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا جنت میں، جس طرح سے یہاں کھانے میں کچھ گر جاتا ہے پرندوں کی وجہ سے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن خوشنما منظر ہوگا، جنتی بیٹھے ہوں گے باہر بیٹھے ہوئے. کہا لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں، تھوڑا سا دھوپ اور تھوڑا سا چھاؤں، جسے ہم کہتے ہیں پیٹیو. یعنی آرکیٹیکچر میں پرگو جب آپ بیٹھتے ہیں اپنے ٹیبل پر کھانے کے لیے تو پیٹرن نظر آتا ہے، کہیں دھوپ کہیں چھاؤں کہیں بیل کا سایہ. یہ جو پیٹرن نظر آتا ہے اس سے بھی بہت خوشنمائی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ بڑا بیوٹیفل سیٹنگ کر دیا گیا. لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، نہ دھوپ کا ستانا کہ صاحب کھانے کو من نہ کرے اور نہ جاڑے کی ٹھیر، نہ کوئی سردی کے ساتھ بیٹھ کے جلدی سے اٹھ کر بھاگ جائیں. بڑا پلیزنٹ کلائمیٹ ہوگا، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، بلکہ ان بٹوین جو ہے ایک ماڈریٹ کلائمیٹ ہوگا اور جس میں دھوپ اور چھاؤں اور دھوپ اور چھاؤں کا ایک نقشہ خوبصورت بنا ہوگا جس میں بندہ مومنین بیٹھے ہوں گے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور پھر جو ہے جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی ہوگی، سایہ کر رہی ہوگی، ڈالیں ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور پھل ہوں گے جو ان کے بس میں توڑنے کے قابل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. گویا کہ بندے مومنین کو بلا رہے ہوں گے کہ آؤ ہمیں توڑو، آؤ ہمارا مزہ چکو. گویا کہ آفر دے رہے ہوں گے، کہیں سیب ہے، کہیں انار ہے، کہیں امرود ہے اور کہیں انگور ہے، مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. ایسے ایک بیوٹیفل آرچڈ میں، آرچڈ جو کہتے ہیں کہ باغیچہ جس میں سب قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے لیے اسپیشل سیٹنگ کا انتظام. وہاں پرگولا بچھایا گیا ہے، پرگولے پر سے بیل لگا دیے گئے، کریپرز لگا دیے گئے، بہترین سیٹنگ کا انتظام ہے. ریشم کے لباس پہن کر چلے گئے ہیں اور وہاں جا کر اب دعوت ہونے والی ہے، شراب کی دعوت ہونے والی ہے. اب اس میں ایک اور مزہ یہ ہے کہ وہاں تو گھر میں خود سے پیتے تھے، اس کی پائپ لائنز لے جا کر گھر میں خود فل کر کے پیتے تھے. ایک مزہ تو وہ ہے کہ کوئی سرو کرے تب مزہ آتا ہے. اور سرو کرنے والے کیسے ہوں؟ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرانا ایکسپرٹ، ہوٹل میں جا کر آپ دیکھیں جو سرو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ تھک گیا ہوتا ہے سروس کر کے. وہ آپ جاتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا ہے، وہ کہتا ہے روٹی ہے. پھر پوچھتے ہیں آپ کیا ہے، خشکا بھی ہے. پھر آپ پوچھتے ہیں اس سے کیا ہے، چکن بھی ہے. بہت مستی کے ساتھ، کیونکہ وہ تھک گیا ہے سروس کر کے، اب اس کے اندر سروس کرنے کا مزہ نہیں. ایک نیا سروس کرنے والا لڑکا آتا ہے، اسے آپ پوچھتے ہیں تو ایک ہی سانس میں بولتا ہے چکن چلی بٹر چکن فلاں مٹن فلاں مٹن. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کس چیز کو آپ آرڈر دیں، کیونکہ وہ نیا ہے، جوش ہے اس کے پاس، وہ سارے آئٹم کو گنانا چاہتا ہے. اسے معلوم نہیں صاحب آپ اگر تمل ناڈو کے ہیں تو آپ کا ذوق کیا ہے، آپ اگر اتر پردیش سے نارتھ سے آئیں تو آپ کا ذوق کیا ہے، اس کے حساب اسے بولنا نہیں آتا. وہ آپ کو دیکھ کر کبھی پنیر بٹر کہتا ہے، جبکہ آپ جو ہے ساؤتھ انڈیا کے تو پنیر بٹر کھانے والے آدمی نہیں ہیں، آپ کے لیے چکن مٹن چاہیے. وہ لڑکا ہے لیکن اسے ذوق نہیں ہے. ان دونوں کے بیچ میں جنت میں ایسے سرو کرنے والے ہوں گے جو نئے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ جو ہے تجربہ کار بھی ہوں گے، آپ کے مزاج کو بھی وہ پہچانتے ہوں گے. آپ دیکھیں جو تجربہ کار بیرے ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کے ساتھ کہتے ہیں آپ کہاں کے ہیں، اس کے حساب سے کہتے ہیں بھائی آپ کڑھائی چکن لیجیے، آپ فلاں لیجیے. پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ صاحب کوانٹٹی اتنی ہے، آپ ایک لیجیے بائی 2 کر لے سکتے ہیں. وہ تجویز بھی کرتا ہے. گویا ہمارے ذوق کو جب وہ پہچانتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں اور 5 روپے اور زیادہ ٹپس میں دے دیتے ہیں. ہمارے ذوق کو پہچانے. جنت میں ایسے ہوں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، پہلے ایک پلیٹ لا کر رکھے جائیں گے، اس کی کھنکھناہٹ، اس کی آواز، اس سے بھی جو کانوں کو سکون ملتا ہے اور ایک سرور ملتا ہے جس کی چھنچھناہٹ ہوتی ہے، برتنوں کی چھنچھناہٹ، اس کا بھی ایک لطف، اس سے جو ہے آدمی کو کھانے کا ذوق پیدا ہوتا ہے. کہاں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، گردش کرائے جائیں گے، چھنچھناہٹ ہوگی برتنوں کی، مِن فِضَّةٍ، چاندی کے برتن لا کر جوڑ کر رکھ دیے جائیں گے. پھر کہا وَأَكْوَابٍ، اور کپس پلا کر رکھے جائیں گے. اکواب کب،
کپ ہے جسے انگریزی میں کپ کہتے ہیں، گویا پیالے بھی لا کر رکھے جائیں گے، کانت قواریرا، وہ گویا کہ شیشے کے ہوں گے. لیکن آپ غور کیجئے، تھوڑا سا غور کیجئے، قرآن کتنے نفیس ہمارے خیالات کا مطلب احساسات کا خیال رکھتا ہے. شراب پینے کے لیے آپ اگر